یزید کے مظالم اور قتل و غارت۔ ان سب کچھ کرنے کے بعد یزید کون سی بیماری میں مبتلا ہوا اور اپنے آخری وقت میں اس نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ یزید وہ جابر اور ظالم انسان تھا جس نے 3 سال و کچھ ماہ کی حکومت میں نہ صرف کربلا کے میدان میں امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا بلکہ اس کے علاوہ بے گناہ ہزاروں مسلمانوں کو بھی شہید کیا تھا۔ 61 ہجری کے ذی الحجہ کربلا کے خونی واقعہ کے بعد لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے آگاہ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف قیام اور جہاد کرنی شروع کر دی۔ مدینہ کے لوگوں نے یزید کو خلافت سے خلا کر کے اس پر لعنت اور سب و ستم کیا۔ یزید کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو اس نے ایک عظیم لشکر تیار کیا اور اس کو مسلم بن عقبہ جیسے خونریز کے کمانڈر میں مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اس خونخوار کمانڈر نے مدینہ کا محاصرہ کرنے کے بعد ان کے قیام کو ختم کر دیا اور مدینہ کے لوگوں کا خون بہانا شروع کیا اور اس شہر میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا۔ یزید کا لشکر مدینہ کو غارت کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے مکہ کی طرف چلا۔ شام کے لشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے منجنیق سے حرم خدا پر آگ برسائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردہ اور چھت میں آگ لگ گئی۔ یزید نے اپنی کم مدت خلافت میں ہر سال کے شروع میں ایک بڑا ظلم انجام دیا اور مسلمانوں کی جان مال اور ناموس پر حملہ کیا، اور ان سے سب سے بڑا ظلم یہ کہ 61 ہجری میں عاشور کے دن امام حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کیا۔ لیکن کہتی ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور واقعہ حرہ کے دوران جب شامی لشکر مکہ مکرمہ میں قتل و غارت میں مشغول تھے تو اس وقت یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کی درد اور آنتوں کے زخموں کے ٹیس سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا۔ ہمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی دبی ہے، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادی نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئی۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسے ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔